السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے ایک خصوصی ویڈیو لایا ہوں۔ وہ خصوصی ویڈیو جو ہے نا، وہ آپ اور میرے اور سب مسلمان بھائیوں کے لیے جنت کی چابی ہے۔ تو جنت کی چابی سے مراد ہے کہ ماں کا مقام قرآن و حدیث کی روشنی سے میں نے بیان کیا ہے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل اسلامک ولاگ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل والے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو ملتا رہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ماں کا مقام اور قرآن حدیث کی روشنی۔ ماں ایک باشعور اور عظیم خاتون ہے جو بچوں کی زندگی میں باد صبا کی مانند ہے، جو اولاد کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتی ہے، جو اپنی اولاد کی خاطر اپنی آرزوؤں کا گلہ گھونٹ دیتی ہے، اپنی خواہشات کو خاک میں ملا دیتی ہے، اپنی خوشیوں کا جنازہ نکال دیتی ہے، جو خود نہیں کھاتی اور اپنے بچوں کو کھلاتی ہے۔ لیکن آج معاشرے میں ایسے نوجوان پیدا ہوئے ہیں جو اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، مارتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے خود کے گھر سے بھگا دیتے ہیں۔ شاید انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سب سے اہم فریضہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، پھر خواہش و اقارب ہیں اور دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، انہیں برا بھلا نہ کہو، یہاں تک کہ اف تک نہ کہو، انہیں مت جھڑکو بلکہ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، ادب و احترام سے کلام کرو۔ محترم قارئین، آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا کہ آخر ایسا کیوں کر ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے، مگر اتنی تاکید کیوں دی جا رہی ہے؟ کیوں تم اسے اف تک نہ کہو؟ جب یہ سوال آپ کے ذہن میں ابھرے گا تو ماں کا لطف و کرم آپ سے سوال کرے گا کہ بیٹا بھول گئے کیا؟ وہ میں ہی ہوں جس نے تمہیں اپنے جگر کے خون کا دودھ پلا کر پلایا، وہ میں ہی ہوں جب تو بستر پر پیشاب کر دیا کرتا تھا،
تو میں تمہیں دوسری جانب سلا دیا کرتی، اور جب تو دوسری جانب بھی پیشاب کر دیا کرتا تو میں تمہارے کیے ہوئے پیشاب پر سو جاتی اور تجھ کو اپنے سینے پر سلا دیتی۔ بیٹا، وہ میں ہی ہوں جو تمہیں اپنے شکم میں 9 مہینے تک بوجھ اٹھائے لیے پھرتی رہی اور تمہارے وزن سے ہونے والے درد کو برداشت کرتی رہی۔ اپنی ماں سے جھوٹی محبت کرنے والوں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ آج ہمارے سینوں میں اپنی ماں کے لیے کتنی محبت ہے۔ انہوں نے گلشن قلب میں کتنے پھول کھلائے ہیں، پھر بھی ہم ان کے احسانات، شفقتوں اور محبتوں کے بدلے میں ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم میں سے اگر وہ بیشتر لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے اور انہیں تکلیف دیتے ہیں، اپنے والدین کی محبت کے لگائے ہوئے چمن کے پھولوں کو قدموں سے مسل دیتے ہیں، پھر بھی ایک ماں اپنے بیٹے کو کبھی بد دعا نہیں دیتی، پھر بھی ایک ماں اپنے بیٹے کو کبھی بد دعا نہیں دیتی۔ اگر کچھ کہتی بھی ہے تو دل سے نہیں کہتی، بلکہ خداوند قدوس سے یہی دعا کرتی ہے کہ اے میرے رب، ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے اور انہیں تکلیف دیتے ہیں، اپنے والدین کی محبت کے لگائے ہوئے چمن کے پھولوں کو قدموں سے مسل دیتے ہیں، پھر بھی ایک ماں اپنے بیٹے کو کبھی بد دعا نہیں دیتی۔ اگر کچھ کہتی بھی ہے تو دل سے نہیں کہتی، بلکہ خداوند قدوس سے یہی دعا کرتی ہے کہ اے میرے رب، بلکہ خداوند قدوس سے یہی دعا کرتی ہے کہ اے میرے رب، تو ہمارے لال کو، ہمارے لخت جگر کو، نور نظر کو ہدایت کے ساتھ ہمیشہ سکون و راحت کی زندگی عطا فرما۔ ہمارے لال کو، ہمارے لخت جگر کو، ہمارے نور نظر کو راحت کی زندگی عطا فرما۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جاء رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحبتی قال عمکا قال ثم من قال عمکا قال ثم من کان ابوکا۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ حسن و سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر کون؟ اسی طرح 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار فرمایا کہ تیرا باپ۔ متفق علیہ۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔
شکر لی والدے کا میرا اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد خدا بندی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ فرمایا ہے۔ علیہ وسلم نے ماں کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ فرمایا ہے، کیونکہ ماں ہی ایک ایسی ہستی ہے جس کے پیروں تلے جنت ہے۔ آج ہم اس ماں کو، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باپ کے مد مقابل 3 گنا زیادہ مرتبہ دیا ہے، اس کو گالی دیتے ہیں اور مار پیٹ کر گھر سے بھگا دیتے ہیں۔ اے نافرمان اولاد، لعنت ہو تم پر کہ تم نے ماں کو اس کے خود کے گھر سے ہی بھگا دیا۔ دوسری جگہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف من ادرک ابویہ عندک الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنۃ۔ اس کی ناپاک مٹی ہو، اس کی ناپاک مٹی ہو، اس کی ناپاک مٹی ہو جو اپنی ماں کو بڑھاپے میں پائے اور جنت میں داخل نہ ہو۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں، آگاہ ہو جاؤ کہ کلمہ شہادت پڑھنا نصیب نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرگ پر تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری دیدار کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ کے سرہانے جا کر فرمایا، اے عبداللہ، پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر وہ نہ پڑھ سکے۔ اے عبداللہ، پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر وہ نہ پڑھ سکے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح 3 مرتبہ پڑھنے کو فرمایا، مگر وہ 3 ہی مرتبہ نہ پڑھ سکے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ دنیا میں ان کے اعمال کیسے تھے اور ان کا مشغلہ کیا تھا؟ جواب دیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، جب سے انہوں نے مجھ سے نکاح کیا ہے میں نہیں جانتی کہ سرکار علیک التحیۃ والثناء کے پیچھے اس کی کوئی نماز چھٹی ہو۔ ہاں، مگر ان کی ماں اس سے ناراض ہے۔ ان کی والدہ کو طلب فرمایا، اے ضعیفہ، اگر تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو گی تو تمہارا حق میرے ذمہ ہے۔ اس ضعیفہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے اصحاب گواہ ہیں کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ سے کلمہ شہادت پڑھواتے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے۔ جب ان کی نماز جنازہ اور دفن سے فارغ ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اسے دنیا سے کوچ کرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب نہ ہوگا۔ کیا ہم جنت نہیں چاہتے؟ جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے۔ الجنت تحت اقدام امہاتہ۔ اگر ہم جنت چاہتے ہیں تو جس طرح ماں نے آپ کو بچپن میں پالا تھا اسی طرح آپ بھی ان کی خدمت کیجیے۔ والسلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔